سارے کام بنانے والے ہیں۔ اس چیز کا نام توکل اور بھروسہ ہے۔ سب سے پہلے تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اور بھروسہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ نجد میں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوتے ہوئے تو دوپہر کے وقت ایک ایسی وادی میں پہنچے جس میں کانٹے دار درخت بھی بہت تھے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے آرام کیا دوپہر کے وقت، اور صحابہ درخت کے سائے میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں آرام فرمانے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی تھی۔ صحابی روایت راوی کہتے ہیں کہ ہم سب سو گئے، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، اس نے آ کر میری تلوار درخت سے اتاری اور اسے نیام میں سے باہر نکال لیا۔ میں اٹھا تو اس ہاتھ میں ننگی تلوار سونتی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ بچائیں گے۔ اس نے پھر کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب اگر دیکھا جائے تو یہاں تو اسباب بھی سارے ختم ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ بچائے گا۔ پھر اس نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور بیٹھ گیا، حالانکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار چلانے کا پورا ارادہ کر لیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اسے کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کی، سزا بھی نہ دی۔ اگلی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ محارب اور غطفان سے نلا مقام پر جنگ کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے مسلمانوں کو غفلت میں دیکھا تو ان میں سے ایک آدمی جس کا نام غورث بن حارث تھا وہ آیا، تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر اسے پوچھا، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ تلوار کے بہترین لینے والے بن جائیے، یعنی مجھے معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اس نے کہا نہیں، البتہ میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ سے نہیں لڑا کروں گا، اور جو لوگ آپ سے لڑیں گے میں ان کا ساتھ بھی کبھی نہیں دوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عہد پر ہی اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر کہا، میں تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آگے تذکرہ کیا، آگے روایت بیان کی، لیکن اس دو روایتوں سے پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی توجہ اور دل دھیان اللہ اور توکل اور بھروسے کا اس کامل درجہ تھا کہ تلوار کے نیچے کھڑے بھی مکمل بھروسے اور اطمینان کے ساتھ کہتے کہ اللہ پاک مجھے بچائے گا۔ یہ توکل، یہ بھروسہ مجھے اور آپ کو بھی سیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے توکل بھروسے پر شاید ہم کبھی بھی نہ پہنچ سکیں، لیکن ریچھ کرنا اور نقل اتارنا یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ انشاءاللہ ہم اگر یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ گلاس پانی ہاتھ میں لے کر سخت پیاس کے عالم میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پانی، یہ تو اللہ پاک پیاس بجھانے والے ہیں، یہ پانی میری پیاس بجھانے والا نہیں ہے، اگر اس گلاس کے متعلق بھی ہمارا یہ خیال ہے تو ہم یقیناً توکل اور بھروسے کے ساتھ اس گلاس کو پی رہے ہیں۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل پر ہم سب کو بھی یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اجمعین برحمتک یا